بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 10 ستمبر سن 2022 ہفتہ کا دن، صبح کا وقت، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے نئے پروگرام کے ساتھ۔ آپ سب کو میری طرف سے گڈ مارننگ، السلام علیکم اینڈ صبح خیر ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، تر و تازہ ہیں، نئی صبح کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ جی ناظرین، مین سیگمنٹ ہمارا پہلا صبح کے پروگرام میں ہوا کرتا ہے تاریخ ہندوستان، اور پہنچے ہوئے ہیں، ہم وزٹ کر رہے ہیں شہزادہ سلیم، یعنی مغلیہ سلطنت کا چوتھا بادشاہ، مغل خاندان کا، نور الدین جہانگیر کو۔ 17ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے جی، آج سے 500 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، صرف 500 سال پہلے کی۔ یہ ہم نے 4000 سال پہلے سے تاریخ شروع کی ہے اللہ کے فضل سے، اور اب 500 کے وقفے پر آ گئے ہیں، 500 سال قریب آ گئے ہیں موجودہ دنیا کے، موجودہ سن کے، اور یہاں تک بھی انشاءاللہ آئیں گے بشرط زندگی۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغلیہ خاندان کا چوتھا چشم و چراغ، اکبر بادشاہ کا لاڈلا بڑا بیٹا شہزادہ سلیم، جو جودھا بائی کے وطن سے تھا، وہ ہندوستان کے تخت پر براجمان ہوا، تخت نشین ہوا۔ آگرہ کو اس نے اپنا تخت منتخب کیا، 2 جگہوں پر۔ یہ جو مغلیہ سلطنت ہے نا، انہوں نے، مغل خاندان نے 300 سال تک تقریباً ہندوستان پر حکومت کی ہے، اور انہوں نے زیادہ تر اپنا قیام، اپنا کیپٹل سٹی آگرہ کو ہی رکھا ہے۔ دلی میں بھی گو کہ علامتی طور پر دلی میں تھا، لیکن زیادہ تر ان کی بیٹھک آگرہ میں رہی ہے، اور آگرہ ہندوستان کا وہ شہر ہے، اب بھی ہے، جس کو وزٹ کرنے کے لیے میرے سمیت کئی لوگوں کا دل کرتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہاں پہ دنیا کا 7th ونڈر آف دا ورلڈ، یعنی 7واں عجوبہ دنیا کا وہاں پہ ہے، اور وہ ہے تاج محل، جو مغلیہ سلطنت، مغل خاندان کے ایک بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی کی وفات کے بعد اس کی محبت میں ایک یادگار بنائی تھی، اور آج بھی وہ قائم ہے، اور اسے بنانے والے سبھی کاریگروں کے اور اس میں کام کرنے والے لوگوں کے، کہا جاتا ہے بادشاہ شاہ جہاں نے ہاتھ کٹوا دیے تھے۔ اور دوسری بڑی بات یہ، تاکہ وہ اس لیے ہاتھ کٹوائے تھے کہ اس طرح کا کوئی محل یہ دنیا میں کہیں دوبارہ نہ بنا سکیں۔ اور دوسری بڑی بات اس پس منظر میں یہ ہوئی کہ ہندوستانی بادشاہت کا جو خزانہ تھا، ملکی خزانہ، اس کا 90% سرمایہ جو تھا، وہ اس محل کی تعمیر پر خرچ کر دیا گیا شاہ جہاں کی طرف سے۔ اور یہی وہ غم و غصہ تھا، یہی وجہ بنی کہ اس کے اپنے بیٹے نے اسے اٹھا کر زندہ جیل خانے میں ڈال دیا، اور آخری سال وہ اس نے جیل میں ہی دیکھے، زندہ تو رہا لیکن مردوں سے بدتر شاہ جہاں۔ اب یہ اس نے پھر جیل میں ہی ایڑیاں رگڑ کے وفات پائی ہے، وہیں پہ کہ وہ اس کی فوتیدگی ہوئی ہے۔ یہ ایک چیپٹر، ایک اینگل ہے مسلمانوں کی تاریخ کا، اور خاص طور پر، چلیے دور جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مغلیہ سلطنت کو ہی آپ دیکھ لیں، مغلیہ خاندان کو، باپ بیٹے کو قتل کرنے کی سوچ رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کرنے کا، ٹھکانے لگانے کا پلاننگ کر رہا ہے، باپ بیٹے کو قتل کروانے کی پلاننگ کر رہا ہے، صرف اور صرف کرسی کے لیے، بادشاہت کے لیے۔ اب یہ وہ فیکٹر ہے، یہ وہ اینگل ہے، وہ زاویہ ہے، وہ سوال ہے جو غیر مسلم ہمارے سامنے رکھتے ہیں نا، تو ہمارے پاس اس کا کوئی پراپر جسٹیفیکیشن یا کوئی معقول بہانہ، جواز نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی چارہ ہوتا ہے کہ ہم بھیگی بلی بن کر بغلیں جھانکیں۔ بالکل ایسا ہوا، حقیقت یہی ہے۔ اور پھر کیونکہ یہ اتفاق سے مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے،
ہمارے سونے نبی کی امت تھے، ہمارے سونے اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن کرسی نے میں نے دیکھا ہے تاریخ کی کتابیں پڑھ کے کہ باپ نے خون کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اور صرف اس کرسی کے لیے اور اس کی مضبوطی کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے، اسے پانے کے لیے۔ ایک نہیں، ایک بادشاہ ایسا بھی ہے، ابھی اس کی باری نہیں آئی مغلیہ سلطنت کا، اس کے بارے میں بتاؤں گا، اس نے اپنے سارے شیر خوار بھائیوں کا بھی قتل عام کروایا کرسی پہ بیٹھ کر۔ یہ وہ بادشاہ کوئی اور نہیں تھا، میں آپ کا نام بتا دیتا ہوں، وہ اورنگزیب عالمگیر تھا، جس نے اپنے بوڑھے باپ کو، شاہ جہاں کو، آخری عمر میں بغاوت کر کے تخت سے اٹھا کر قید خانے میں ڈالا۔ لیکن ہمارا آج کا وہ ٹاپک نہیں ہے، اس کی باری آنے پر تفصیل اس کی جاری کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال ہم نے یہ دیکھنا ہے، کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جو جہانگیر کے حوالے سے ہیں، شہزادہ سلیم کے حوالے سے، اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر کی کچھ باتیں جو پردے کے پیچھے ہوتا رہا، ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا میرا مقصد ہے، اور وہ میں کوشش کروں گا کہ آج اسی پہ یہ پروگرام کر دوں۔ ہوا کیا کہ اکبر کے ساتھ اس کے بیٹے نے، یعنی اسی بیٹے نے، جہانگیر نے، یعنی شہزادہ سلیم نے علم بغاوت بلند کیا، باپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اس کو تخت سے اتارنے کی منصوبہ بندی پکی کر لی۔ اس وقت شہزادے کی عمر 31 ایئرز تھی، 31 سال، اور اس کو لوگوں نے یہ کہا، وہ خاص طور پر اس کی بیوی نے اور اس کے سالے نے، اکبر بادشاہ نے اس کی 17 سال کی عمر میں اپنے بیٹے کی شادی کر دی تھی، کس کے ساتھ؟ راجہ مان سنگھ کی بہن، سگی بہن کے ساتھ، جس کا نام تھا مان بائی۔ میں آپ کو لکھ کے دکھا چکا ہوں، پھر سے لکھ کے دکھا دوں اگر آپ حکم کریں تو۔ خیر نہیں، مجھے جلدی سے ہمارے پاس ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے، میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں، کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں جو کتابوں کے یہ تاریخ کی اوراق گردی کر کے، برقے الٹ کر جو میرے سامنے آئی ہیں، آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، باپ نے بیٹے کے ساتھ بیٹے کو قتل کرنے کا پھر پورا منصوبہ بنا لیا، اس لیے کہ اس کی بغاوت ناکام ہو گئی۔ اس کے جو سالہ تھا مان سنگھ، شہزادہ سلیم کا، اس نے اسے اکسایا، اس نے کہا دیکھو تمہارا اپنا بیٹا یعنی شہزادہ خسرو اب جوان ہو رہا ہے، تم بوڑھے ہو رہے ہو، اور تمہارا باپ عمر کے آخری حصے میں اس کا تو ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، وہ تو نیم پاگل ہو چکا ہے، ہٹاؤ اسے اور خود بادشاہ بنو ہندوستان کے۔ اور بہت سے جرنیلوں نے، اور یہ راجہ مان سنگھ خود بہت بڑا طاقتور آدمی تھا، اس لیے کہ اس کی بیوی جو تھی، اس کی شادی ہوئی تھی، اس کا نام تھا راجہ عزیز خان کوکا۔ راجہ عزیز خان کوکا ایک بہت بڑا نام تھا، اور یوں راجہ مان سنگھ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ یہ ایک ریاست کا بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ مغلیہ فوج کا، مغل خاندان کی فوج کا سپہ سالار بھی تھا، بہادر جنگجو تھا۔ اس نے اپنے بہنوئی کو، یعنی شہزادہ سلیم کو، یعنی ہونے والے جہانگیر بادشاہ کو آمادہ کر لیا، اور اپنے ساتھ بہت سارے وزیروں، سفیروں اور سرکاری افسران کو جوڑ لیا کہ اپنے باپ کے خلاف اس کا تختہ الٹو اور خود بادشاہ بنو۔ 31 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، باپ تو تمہارا مرنے سے رہا، وہ تو مرنے کا نام نہیں لے رہا، تمہاری باری کب آئے گی؟ تمہارا بیٹا خسرو جوان ہو رہا ہے، وہ کب بادشاہ بنے گا؟ اس نے پلاننگ کی، بادشاہ اکبر کو خبر ہوئی، وہ خود گیا اس کے پیچھے آگرہ، دلی سے نکل کر، اور اس نے جا کر اس کو، اپنے بیٹے کو قید کر لیا، اس کے ساتھی جتنے تھے وہ فرار ہو گئے، بہت سارے فوجی قتل ہو گئے، اپنے بیٹے کو گرفتار کر لیا، واپس اپنے محل میں لے آیا دلی میں، اور اس کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا کہ اب اس کو قتل کرنا ہی بہترین اور آخری حل ہے اپنے بیٹے کو۔
اس کو میں دوسرا موقع نہیں دوں گا. اور لیکن کیا ہوا، اس کے ذہن میں آیا کیا، ایک تو یہ اس کی پہلی اولاد تھی اور بڑے لاڈو نام کے ساتھ اسے پالا، پیار محبت کے ساتھ پالا تھا. اور دوسری بڑی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ کہ اس سے چھوٹے دونوں بھائی، دونوں شہزادے، شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال پہلے سے وفات پا چکے تھے. اب اگر اس کو بھی قتل کر دیتا بادشاہ اکبر تو وہ خود بے اولاد ہو جاتا. یہ وہ خیال تھا جس کی وجہ سے اس نے اسے قتل نہیں کیا، اس کو معاف کر دیا لوگوں کے کہنے پر، کچھ لوگوں کے کہنے پر. لیکن جن لوگوں نے منصوبہ بندی کے ساتھ اس کا ساتھ دیا تھا ان کی فہرست تیار کروائی. جن جرنیلوں نے، جن سرداروں نے، جن افسران نے، جن وزیروں نے، جن مشیروں نے، جن فوجیوں نے، جن سرداروں نے فہرست بنوائی گئی. عین ممکن تھا، 100% تھا کہ اکبر بادشاہ ان کو بلاتا دربار میں، قید کرواتا یا پھر ان کے سر گردن سے کاٹ دیتا. یہی ان کا انجام ہونا تھا. ان کو خبر تو ہو گئی نا، سب کو پتہ چل گیا کہ ہماری تلاش میں مغل فوج کے فوجی نکل پڑے ہیں. تو ان میں سے بہتے جو ہیں، زیادہ تر لوگ بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اور جو ایسا نہ کر سکے، ہجرت نہ کر سکے، یا جن کے پاس وسائل نہیں تھے ہجرت کرنے کے، انہوں نے یہ کیا کہ اپنی فیملیز کو ساتھ لیا اور آبادیوں سے، شہروں سے، دیہاتوں سے دور دراز جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں جا کر پناہ لی اور وہیں پہ بسیرا کر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ اکبر بادشاہ کب مرے، شہزادہ سلیم کب تخت نشین ہو اور ہم دوبارہ ہندوستان میں آئیں، ہم دوبارہ اپیئر ہوئیں. اور یوں انہوں نے کافی سارے لوگ اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گئے. وہی ہوا جب شہزادہ سلیم تخت نشین ہوا، جب اس کے سر پر ہندوستان کا تاج آ گیا، مسند بادشاہت پر براجمان ہوا، تو وہ سارے لوگ واپس آئے. اس نے اسے اعلیٰ عہدوں پر ان کو فائز کیا. جو اس بغاوت میں جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا ان کو بہترین پرکشش مراعات دے کر، ان کو بہترین تنخواہیں دے کر، ان کو بہترین سہولیات کے ساتھ، پوری پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ دربار میں اور حکومت میں ان کو جگہ دی. اب وہی دیکھیں، مکافات عمل دیکھیں، وہی چیز، وہی کام یہ شہزادہ خسرو نے کیا اپنے باپ کے ساتھ. یہ جو مان بائی کے وطن سے تھا، اس کا ماموں تھا مان سنگھ. اس نے پھر اپنے بھانجے کو اٹھایا. اس نے کہا کہ یہ تمہارا باپ اگر جب یہ مر جائے گا، جب اس کی فوتگی ہو جائے گی، تو تمہارے جو 2 چاچائیں تھے وہ تو فوت ہو گئے دونوں، شہزادہ دانیال اور شہزادہ مراد، لیکن ان کی اولادیں تو ہیں، ان کے بیٹے جوان ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی حکومت کا دعوے دار بن جائے. ابھی کے ابھی تمہارے پاس موقع ہے، بغاوت کرو اپنے باپ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ شہنشاہ جہانگیر کے خلاف. اس کا تختہ الٹو، اس کے گردن اڑاؤ، اس کو قید خانے میں ڈالو اور خود تخت پر بیٹھو. اور یہ اس نے کیا بھی. اس پہ ناکام ہوا. کیسے ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن کوشش پوری کی اس نے. اس نے کیا کیا کہ اپنے باپ کو بھی بیٹھے ہوئے چند 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، چند مہینے ہوئے تخت پر بیٹھے ہوئے، اور وہ ابھی 16-17 سال کا لڑکا تھا، شہزادہ خسرو، جو کہ مان بائی کے وطن سے تھا. میں نے آپ کو بتایا ان کی شادی خود اکبر بادشاہ نے اپنی زندگی میں کی اور اس پوتے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کھلاتا رہا. اکبر بادشاہ بھی، باپ بھی. اسی نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت، علم بغاوت بلند کیا. اور جا کر جب اگلے ہی دن اس کو پتہ چلا، جہانگیر کو بتایا مخبروں نے کہ تمہارے صاحبزادے نے فوج اور بہت سارے آپ کے وزیروں مشیروں کو ساتھ لے کر دلی سے آگرہ فرار ہو گیا ہے. فوری طور پر
جہانگیر، شہنشاہ جہانگیر نے شاہی فوج کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، وہاں سے وہ نکل کر لاہور کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ تیسرا بڑا گڑھ محفوظ جگہ ہندوستان میں لاہور کا قلعہ تھا، شاہی قلعہ، رائل فورٹ، جو آج بھی موجود ہے اپنی جگہ پہ، یہ منٹو پارک کے ساتھ، شاہی مسجد کے ساتھ لاہور آ کر لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ اس قلعے پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا شہزادہ خسرو، تاکہ مجھے محفوظ پناہ گاہ مل جائے، اور میرے پاس اتنی فوج ہے کہ میں اپنے باپ کا قلعہ کما کر سکتا ہوں کسی بھی وقت۔ آ کر اس نے پہلے تو شہزادے نے، خسرو نے محاصرہ کر لیا یہ اس لاہور والے قلعے کا، پیچھے سے آ گیا باپ جہانگیر اپنی فوج کے ساتھ، اور اس نے پھر فوج کا قتل عام کیا، وہ مغلیہ فوج نے، اور شہزادہ صاحب خسرو صاحب وہاں سے جان بچا کر بھاگنے میں ہی کامیاب ہو گئے، لیکن ادھر دریائے چناب کو عبور کرتے ہوئے گرفتار ہو گیا، پکڑا گیا۔ مگر پکڑ کے جب اس کو دربار میں پیش کیا گیا باپ کے سامنے، تو باپ نے وہ غلطی نہیں کی، جہانگیر نے وہ نہیں کی جو اس کے باپ نے کی تھی، اکبر نے، کہ اپنے بیٹے کو مجبوری کے عالم میں زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے اس بیٹے کو، چھوٹے دوسری ماں میں سے جو بیٹا تھا اس کا نام تھا خرم، شہزادہ خرم، اس کا بھائی تھا خسرو کا، لیکن ستیلا۔ اب وہ کیا، کون سی بیگم میں سے تھا، کون سی بیوی میں سے تھا؟ اس کا نام تھا نور جہاں، اصلی نام تھا اس بی بی کا مہر النساء۔ اس کے ساتھ شادی کیسے کی تھی جہانگیر نے، کب کی تھی، کیوں کی تھی، یہ ایک جب باری آئے گی تو میں تفصیل بتا دوں گا۔ فی الحال اتنا بتا دوں کہ وہ شادی شدہ عورت تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ جب یہ بادشاہ بنا جہانگیر، اس نے اس کو قتل کروایا، اس کے خامد کو، مہر النساء کو، اور نور جہاں کے نام سے اپنے محل میں رکھا۔ 6 سال تک اس نے شادی کے لیے، اس عورت نے حامی نہیں بھری، اس نے کہا مجھے قتل کر دو لیکن میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ آخر کار 6 سال گزرنے کے بعد وہ عورت نہ جانے کیسے آمادگی ظاہر کر دی اس نے اس کے ساتھ، جہانگیر کے ساتھ شادی کے لیے حامی بھر لی۔ اس کی تفصیل بعد میں آنے والے وقتوں میں، آنے والے پروگراموں میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ بغاوتیں کیسے کیسے، کون کون اور کس کس وقت کون کس کے ساتھ کیا کرتا رہا۔ اس کے ساتھ بھی مکافات عمل کا نتیجہ تھا، لیکن اس نے اپنے بیٹے خسرو کو معاف نہیں کیا، بلکہ اپنے چھوٹے بیٹے جس کا نام شہزادہ خرم تھا اس کے حوالے کر دیا۔ اس کو کہا اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، جاؤ اسے لے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اس نے اسے جیل میں رکھ دیا، قید خانے میں، اور کچھ سال جیل میں رکھنے کے بعد شہزادہ خسرو کو قتل کر دیا اس کے اپنے ستیلے بھائی نے، اور باپ کی اجازت کے ساتھ۔ یہ سزا دی گئی اسے بغاوت کی، اور اس نے وہ غلطی نہیں کی، کیونکہ اس کے پاس اس تجربہ کار آدمی تھا کہ میرے باپ نے تو مجھے مجبوری کے عالم میں بخش دیا، اس کے پاس آپشن اور کوئی نہیں تھی، لیکن میرے پاس اور بھی رستے ہیں، اور بھی ذرائع ہیں جن سے میں اپنی نسل کو آگے چلا سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا گیا۔ یہ لہو سے رنگی ہوئی ہے ہندوستان کی تاریخ، لیکن خاص طور پر یہ غیر مسلموں میں تو سنتے آئے تھے، لیکن یہ سارے تو اسلامی مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، مغل خاندان۔ ان میں یہ سب کچھ کرسی کی وجہ سے ہوتا آیا۔ یہ وہ پس منظر تھا، پس منظر، پردے کے پیچھے کیا ہوتا رہا، وہ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہوئے آئیں، اور میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آج کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا سیگمنٹ تھوڑا لمبا ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے آج کا جو دوسرا سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح ہے وہ آج کا لفظ۔ آج کا لفظ یہ رہا جی، آپ کے سامنے میں لکھنے جا رہا ہوں۔
جی یہ رہا آج کا لفظ مانجا. مانجا کسے کہتے ہیں؟ مانجا پنجابی میں تو جھاڑو کو کہتے ہیں نا، لیکن اردو میں مانجھا کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سنسکرت سے کا اصلی لفظ ہے، ہندی میں آیا اور اب اردو میں رائج ہے. مانجھا اس پیلے رنگ کے اس لباس کو کہتے ہیں جو مائیوں بٹھاتے ہوئے دلہن کو پہنایا جاتا ہے، اس کو مانجھا بولا جاتا ہے. اب مائیوں کیا ہوتا ہے یہ پھر کسی دن بتاؤں کہ ابھی بتا دوں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں لڑکی مائیوں بیٹھ گئی ہے. کوئی بتا سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مائیوں کیا ہوا؟ میں بتاتا ہوں. مائیوں لفظ بھی سنسکرت سے اردو میں آیا ہے. مائیوں یہ رہا، اس طرح سے لکھتے ہیں مائیوں. اچھا مائیوں پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ اس بڑے پیڑے کو کہتے ہیں جس پر پیلا لباس پہنا کر، مانجھا پہنا کر دلہن کو بٹھایا جاتا ہے. ایک رسم ہے ہمارے ہندوستان میں اور اب ہمارے پاکستان میں بھی ہے کہ شادی سے 2-4 دن پہلے ایک رسم ادا کی جاتی ہے. ایک یوں کہے کہ شگون ہوتا ہے، شگن ہوتا ہے کہ دلہن کو 2-4 دن پہلے اس خوبصورت پیڑے پر بٹھا کر اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی جاتی ہے. اس عمل کو کہتے ہیں، اس رسم کو کہتے ہیں کہ وہ مائیوں بیٹھ گئی ہے. اس کا مطلب ہے اس کی شادی بہت قریب ہے. اور مانجھا جو لفظ ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پیلے سوٹ کے لیے، لیکن اس کا مصرف ایک اور چیز بھی ہے. وہ مانجھا کیا ہے؟ وہ مانجھا وہ مسالہ ہے جو پتنگ بازی میں استعمال ہونے والی ڈور والے دھاگے کے اوپر لگایا جاتا ہے. یوں مٹھی میں رکھ کے دھاگا مسالہ، اور مسالہ ہوتا ہے کیا؟ ایک تو اس میں ہوتا ہے فائن قسم کا آٹا جسے میدا کہتے ہیں. میدا، اس میں رنگ ڈالتے ہیں، اس میں سریش ڈالتے ہیں، اور خاص طور پر باریک پسا ہوا شیشہ، آٹے کی طرح باریک پسا ہوا شیشہ اس میں ڈال کر یہ ساری چیزیں مکس کر کے پانی ڈال کے ایک گاڑھا سلیوشن بنا کے اس کے کپڑے کو مٹھی میں لے کر وہ ڈور، تنی ہوئی ڈور کے اوپر پھیرتے ہیں ایسے، اور وہ ڈور کے اوپر لگ جاتا ہے. وہ تندو تیز بن جاتی ہے اور اکڑ جاتی ہے. وہ دھاگا اکڑ جاتا ہے، نرم نہیں رہتا. اس لیے کہا جاتا ہے اس کو مانجھا لگ گیا ہے. اب پنجابی میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کیسے؟ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ میں دا مانجھا لاواں گا. کبھی کوئی نہیں بتا سکے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ جو فقرہ بولتے ہیں میں تیرا مانجھا لاواں گا، سن لیں سمجھ لیں کہ وہ یہی مانجھا یعنی اکڑ ہے، تناؤ ہے، غرور، تکبر. یعنی یہ جو اس کے اوپر مانجھا چڑھا ہوا ہے نا، اکڑ چڑھی ہوئی ہے، وہ میں اتاروں گا، اس کو میں بے عزت اور ذلیل کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور مانجھے کا لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ مشترک ہے، وہ اس ڈور میں اور اس آدمی میں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی میں دا مانجھا لاواں گا، یہ استعمال بھی ہے. خیر اب تو بسنت پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور جائز لگا دی گئی. بہت خوبصورت اور بہترین فیسٹیول ہوا کرتا تھا ہر سال 15 فروری کو. ہمارے یہاں پاکستان میں بڑے رسم اور جوش و خروش کے ساتھ عید کی طرح منایا جاتا تھا. لیکن بدقسمتی سے لوگوں نے دھاگے کی ڈور کو چھوڑ کر تندی کو یعنی کیمیکل کی ڈور کو استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کے استعمال سے بجلی کی تنصیبات تباہ ہونا شروع ہو گئیں اور بچوں کے، بڑوں کے، موٹر سائیکل سواروں کے گلے کٹنے شروع ہو گئے. بڑی اپیل کی گورنمنٹ نے، حکومتوں نے، کہ خدا کے واسطے یہ ڈور استعمال نہ کریں، دھاگے کی ڈور استعمال کریں، لیکن کسی نے کچھ نہیں سنا. وہی ڈور دھات کی استعمال کی جاتی رہی اور آخر کار سرکاری طور پر قانوناً پتنگ بازی بنانا
اس کو بیچنا، اس کو استعمال کرنا، سارا کچھ غیر قانونی اور قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا۔ یہ تھے جی آج کے الفاظ جو میں آپ کی خدمت میں ایک نہیں بلکہ دو کے بھی 3 آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہو۔ اچھا، آج کے پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ ہوا کرتا ہے آج کی بات۔ آج کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، جانی، مالی، معاشی، معاشرتی، سب سے زیادہ اسی پر آتی ہیں جس پر جس سے بہت سونا اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان آزمائشوں میں صبر کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جو اللہ سے بہت پیار کرتا ہو۔ اللہ سے بہت محبت کرنے والا صابر اور شاکر ہو کر ان کا سامنا کرتا ہے۔ اور ہمیشہ دعا کیا کریں، یہ دعا نہ کریں کہ اللہ پاک ہمارے اوپر کوئی آزمائش ڈالے ہی نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں وہ ہمت اور حوصلہ عطا کرے کہ ہم ان آزمائشوں کا سامنا کر سکیں، ان کو فیس کر سکیں۔ آج کے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرنے کے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔